جس طرح دنیا ایکسپینڈ کر رہی ہے اور جس طرح ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ اب سائنس اور ٹیکنالوجی اس صحیح پر ہے کہ ہم کسی طرح موت کو کیپچر کر سکیں. اگر ایک دن موت کیپچر ہو گئی، یہ میرا اختیار ہے کہ میں نے مرنا ہے یا نہیں، یا میں نے مارس پہ رہنا ہے، پلوٹو پہ رہنا ہے، تب اس پورے مذہبی مقدمے کا ہوگا کیا؟ جس دن ہو جائے اس دن میں اس سوال کا جواب بھی دے دوں گا. بہت شکریہ آپ کا. اور جی جی پلیز پلیز. اور اس دن خالق کا کائنات بھی اگر حی و قیوم خدا ہے تو کیا آپ کے خیال میں انسان اگر اپنے دائرے سے بڑھتا ہے تو وہ خاموش بیٹھا رہے؟ یعنی یہ جو مفروضہ پیش کیا جاتا ہے، اس مفروضے کو تو ہم بعد میں سنیں گے. اس وقت کرونا وائرس کا علاج کریں کہ ایک بے جان سے جرثومے کو خدا نے حرکت دے کے کائنات کے پورے علم کو معطل کر کے رکھ دیا ہے. تو جب موت کو شکست دیں گے تو آپ بھی زندہ ہوں گے، شکست دیں گے تو ہم بھی زندہ ہوں گے. اس وقت اس کا جواب تلاش کر لیں. تو پھر خدا اس دائرے سے بڑھنے دیتا ہی کیوں ہے؟ نہ دے بڑھنا ہے، وہ تو حی و قیوم ہے، آپ نے فرمایا. خدا نے کہاں بڑھنے دیا؟ خدا نے تو آپ کو آپ کے علم کی حقیقت دکھا دی. آپ نے کیا موت پہ قابو پا لیا کہ خدا نے آپ کو بڑھنے دیا؟ آپ تو ان زندہ انسانوں کو ایک بے جان جرثومے کی حرکت سے بچانے کی طاقت قدرت نہیں رکھتے تھے. یہ بھی خدا کی عنایت ہے کہ اس نے وہ علم دیا کہ جس سے ہم نے اس پہ قابو پایا. خدا تو کائنات کی بساط لپیٹنا چاہے تو اس کے لیے تو لمحوں کا فیصلہ ہے. تو یہ خدا نے کہاں انسان کو آگے بڑھنے دیا کہ وہ موت پہ قابو پا لے؟ کون سی موت پہ قابو پا لیا؟ کیا یہ سب وہ تخیلات ہیں، وہ تصورات ہیں. ایک طرف بات کی جاتی ہے عملی مشاہدے کی اور امپیریکل ایویڈنس کی، اور دوسری طرف سائنس سے متاثر یہ لوگ ہمارے سامنے تخیل کی کارپردازی لا کر یہ کہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جس دن ہم یہ کر لیں گے، اس دن کے بارے میں آپ جواب دیں. بھائی وہ جس دن آپ کریں گے اس دن اگر میرا خدا سچا خدا ہے تو مجھے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے اگر کائنات بنائی تو خود آپ کو پہلا جواب دے گا. موت کے بعد سزا، زندگی، احتساب، یہ کانسٹنٹ پریشر میں اور کانسٹنٹ خوف میں انسان کو مبتلا کر کے نہیں رکھتا؟ یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں آپ کرتے ہیں اس کے اندر یہ تنبیہ نہیں ہوتی، یہ خوف نہیں ہوتا، یہ کہ مجھے پیش ہونا پڑے گا، کوئی اتھارٹی ہے، کہیں نہ کہیں جزا و سزا ہوگی. دنیا کا پورا نظم، پورا کا پورا کارخانہ اس کے اوپر چل رہا ہے. یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر رخصت ہونے تک پوری کائنات میں جو نظام انسان بناتا ہے وہ سب کا سب اسی پر کھڑا ہوا ہے. یہ ملکوں کے قوانین کیا ہیں، یہ آپ کے ہاں تعزیراتی قوانین کیا ہیں، یہ سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے جرمانے کے قوانین کیا ہیں، یہ ملاوٹ کرنے کے قوانین کیا ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں. آپ انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اس کا کوئی نتیجہ مرتب ہوگا. تو یہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا رام کی لیلا نہیں ہے، یہ رائی کا گلہ نہیں ہے، یہ کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے. یہاں کچھ چیزیں اصولوں کے تحت ہوتی ہیں. تو وہاں پر تو یہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ سوال دین کے بارے میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دین آپ کو خوف دلا کے خدا کی طرف نہیں لاتا. دین آپ کو نتیجے سے آگاہ کر کے اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کر کے آپ کو متنبع کرتا ہے کہ دیکھو یہ امتحان ہے، یہ مختصر وقت کا امتحان ہے، اس میں اگر تم نہیں کامیاب ہوگے تو یہ نتیجہ مرتب ہوگا. تو یہ دین آپ کے اندر سے شکر کے جذبات اٹھاتا ہے. دین کی پوری دعوت پازیٹیو دعوت ہے. دین تو کہیں یہ نہیں کہتا کہ خدا کو تم نے اس لیے ماننا ہے کہ نہیں مانا تو جہنم میں جلو گے. وہ تو کہتا ہے خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا حلیم ہے، اس نے تمہیں رزق دیا، تمہارے لیے رشتے بنائے. یہ دیکھو دنیا کے ہریاول سبزہ زار، یہ بل کھاتی ندیاں، یہ آفاق و انفس کے نظام، تمہارا اندرون، تمہارا باطن، تمہارے آبا کی تاریخ، یہ سب گواہی دیتی ہے کہ خالق ہے. اور خالق کتنا رحمان ہے، اس کی صفت خلاقیت کا یہ ظہور ہے کہ اس چھوٹے سے امتحان کے نتیجے میں تمہیں اپنی ابدی بادشاہت میں شریک کر رہا ہے. تو وہ تو رحیم ہے. اور اللہ خود کہتا ہے وَلَن يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں راضی نہیں ہوں کہ بندے میرا انکار کریں. وہ تو محبت سے آپ کو بلا رہے ہیں. لیکن جو نہیں آ رہا تو اس کو بتایا جائے گا نا کہ جس رستے پہ آپ جا رہے ہیں آگے کھائی ہے، وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے وارننگ کا، تنبیہ کا، تحذیر کا، ڈرانے کا. تو یہ خوف نتیجے کے بارے میں ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر تم اس خوف سے اپنے آپ کو بے خوف نہ کرو کہ تم وہاں بچ جاؤ گے. یہ بات یاد رکھو کہ وہ قہار بھی ہے اور وہ جبار بھی ہے. وہ نتیجہ مرتب کر کے دکھائے گا. تم نے اگر ریپ کیا ہے، تم نے اگر ٹارگٹ کلنگ کی ہے، تم نے اگر جعلی دوائی بیچی ہے،
تو یہ مت بھولو کہ اس سے تم نے انسانوں کو نقصان پہنچا دیا، تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، عالم کا پروردگار وہاں تمہارا منتظر ہے اور تم سے پوچھے گا۔ حسن بھائی بے حد شکریہ آپ کے وقت کا۔ آخر میں اگر کچھ اس تمام متعلق کوئی ایسا سوال جو میں نہ کر سکا اور آپ اینڈنگ نوٹ کرنا چاہیں تو ہم اسے ریپ اپ کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں بطور انسان اس پورے مسئلے کو انتہائی سادگی سے دیکھتا ہوں۔ میرے سامنے مذہب کا نقطہ نظر آئے، الہاد کا نقطہ نظر آئے، فلسفیوں کا نقطہ نظر آئے، کسی بھی مکتبہ فکر کا، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا، کسی بھی زاویہ نظر سے آپ مجھے کوئی بھی بات سمجھانا چاہتے ہیں، آپ کو بطور انسان کے مجھے اس پہ قائل کرنا ہے۔ موت میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے بارے میں جو میرے دل میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس کی موسٹ پلازیبل ایکسپلینیشن میرے نزدیک مذہب دیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی ایکسپلینیشن ہے تو آپ مجھے وہ بتائیے، مجھے اس پہ اطمینان ہوگا تو میں اس کا قائل ہو جاؤں گا۔ میں بطور انسان اگر عقلی وجود رکھتا ہوں، اخلاقی وجود رکھتا ہوں، جمالیاتی حص رکھتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں خالق کو مانتا ہوں، اور خالق کو ماننے کے بعد علم اور عقل کے ذریعے خالق کے پیغام کو دریافت کر لیتا ہوں، تو میرے لیے اس صحیفے کے اندر لکھی ہوئی بات آخری حجت ہے، اور یہ اس وقت تک حجت ہے جب تک میں علم کے ذریعے اس کو رد نہ کر سکوں۔ اور اگر میرے احاطہ علم میں موت کے بعد کے معاملات آ گئے ہیں تو میں اس کو ضرور رد کروں گا، لیکن میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں دن کی روشنی میں بھی ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتا، چاہے جائے کہ میں مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی گفتگو کروں۔ تو دین اور مذہب نے ہمیں وہ بات بتائی ہے جس پر ہماری فطرت گواہی دیتی ہے، جس کو ہمارا نفس، ہمارا اندرون قبول کرتا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، انسانوں نے مرنا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد جزا و سزا کا دن ہونا چاہیے، اور خدا یہ کہتا ہے کہ وہ دن ہوگا، اور میں تمہیں اپنی جنت کی شہریت کے لیے اس دن منتخب کروں گا۔ حسن بھائی بے حد شکریہ آپ کا، بے حد شکریہ۔ بہت شکریہ۔